میں بھی آپ میں ہی شمار ہوں۔ صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام عبداللہ ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں تو جلدی چلے جاتے ہیں، باقی نمازوں میں آتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، لیکن مغرب کی نماز میں جب وہ آتے ہیں بڑی جلدی اٹھ کے چلے جاتے اور ذکر اذکار نہیں کرتے، مغرب کے بعد کی سنتیں بھی ادا نہیں کرتے۔ تو انہوں نے، صحابہ نے یہ شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی حضرت عبداللہ کی، عبداللہ مغرب کے بعد صفوں کو چیرتے ہوئے بڑی سپیڈ سے جلدی سے گھر چلے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ کو بلایا، آپ نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی بات بتانے والی نہیں ہے، بات بتانے والی نہیں ہے اللہ کے نبی، یہ جو آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں، یہ جو جسم پہ ایک چادر پہنی ہے نا، اس عبداللہ کے پاس اس چادر کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ گھر میں ایک ہی چادر ہے، اور میری بیوی جو ہے اس کی نماز، عورت کی نماز 3 کپڑوں میں ہے، تو میں یہ چادر دیتا ہوں اس کو جا کے، پھر وہ نماز پڑھتی ہے مغرب کی، کیونکہ مغرب کی نماز کے وقت ٹائم کم ہوتا ہے، شارٹ ٹائم ہوتا ہے مغرب کی نماز میں، اس لیے جلدی چلے جاتا ہوں تاکہ میری بیوی کی نماز نہ رہ جائے۔ اللہ کے نبی میں جلدی اس لیے جاتا ہوں تاکہ میری بیوی کی نماز نہ رہ جائے، یعنی بیوی کو نماز پڑھانے کے لیے اللہ کے نبی جلدی جاتا ہوں، کیونکہ مغرب کی نماز کا ٹائم کم ہوتا ہے اللہ کے نبی، اس لیے میں جلدی چلے جاتا ہوں اللہ کے نبی، اس لیے میں وہاں پہ بیٹھ کے اذکار نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے نبی میں وہاں پہ بیٹھ کے سنتیں ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ باتیں سنی اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکرٹری سے اللہ کے نبی نے فرمایا بلال جاؤ بلال، اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو مال غنیمت کا خمس للہ و رسول ہی، وہ جو اللہ اس کے رسول کا حصہ پڑا ہے اس میں سے وہ لے کے آؤ، اور اس میں جو اونٹ ہے وہ سر و سامان سمیت عبداللہ کو پڑا۔ وہ جب حضرت بلال نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو ان اونٹوں کی مہار پکڑائی، وہ ساز و سامان لے کر گھر گئے، گھر میں کیا دیکھتے ہیں، بیوی نے جب دیکھا اتنا ساز و سامان کہاں سے آیا ہے، بیوی سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سارا سامان اللہ کے نبی نے دیا۔ کیوں دیا؟ اللہ کے نبی نے کیوں دیا سامان؟ حضرت بلال پر عبداللہ فرمانے لگے وہ میں نے اللہ کے نبی کو بتایا ہمارے حالات کے بارے میں۔ اللہ اکبر، فرمانے لگی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بھی فرمانے لگی تو نے رب کی شکایتیں جا کے حضور سے لگا دی، وہ باتیں جو رب سے کرنے والی تھی تو نے حضور کو جا کے بتائی، یہ گھر سارا کا سارا سامان جو تو ادھر گھر میں لے آیا یہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اتنا بے صبرا نکلا، تو اتنا نہ شکرا نکلا کہ جا کے اللہ کے نبی کو بتا دیا اور اللہ کے نبی سے دولت گھر لے آیا۔ عبداللہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، عبداللہ مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دے اور میں اپنے گھر جاؤں، میں اس مال و دولت کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ دیکھیے ایسی بیوی، اگر تم دیندار بیوی اپنے گھر میں لائے گا تو وہ ایسی نکلے گی جو تیری مشکلوں میں تیرے ساتھ ہوگی، جو تیری پریشانیوں میں تیرے ساتھ ہوگی، جو کم پر صبر کرنے والی ہوگی، جو اکیلا بھی کھڑا ہوگا نا بچے تو کسی جگہ پہ اکیلے بھی کھڑا ہوگا وہ تیرے ساتھ کھڑی ہو۔ اور صحابہ کی زندگیوں کے دیکھیں ان کی بیویوں نے، وہ انصاری صحابی جس نے اپنا پورا باغ اللہ کے نبی کی راہ میں قربان کر دیا، وہ بھی جب گیا اس کی بیوی اس کو جو ہے نا وہ اچھے کلمات سے بول رہی ہے کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا، یہ نہیں کہا کہ تو نے بچوں کے لیے جائیداد میں کوئی چیز چھوڑی نہیں، بلکہ وہ ایسی تھی کہ ان کے ساتھ معاون ہو جائے۔ وہ صحابی جو اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے صحابی کو گھر لے کے گیا، وہ اس عورت نے بچوں کو بھوکا سلایا اور اپنے خاوند کو خود ترکیب دے رہی ہے کہ دیا بجھانا اور مہمان، اللہ کے نبی کے مہمان کو کھلانا، یہ وہ تھی صبر شکر کرنے والی بیوی۔ واپس گئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ سارا سامان لے کر واپس اللہ کے نبی سے آئے اور اللہ کے نبی کو فرمایا میری بیوی مجھے ڈانٹتی ہے، میری بیوی کہتی ہے ہمیں دنیا کا سامان نہیں چاہیے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی مال، اگر دنیا کی دولت بندے کو سمجھ آ جائے یہ چیز کیا ہے تو انسان کو اس سے رغبت نہیں رہے گی، انسان کو اس سے محبت ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، جبریل امین اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آئے کہ کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھے عبداللہ کی بیوی، دنیا پہ چلتی پھرتی جنتی۔ تھوڑے پہ قناعت کرنا سیکھیں، تھوڑے پہ صبر کرنا سیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کا تھوڑے پر شکر ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتی ترین چیزیں بتا رہا ہوں اور چاہیے کہ کوئی اسے یاد کر لے، جو نہیں یاد کر مطلب چاہیے کہ کوئی اس پہ عمل کرے، جو عمل نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ آگے کسی کو بتائے تاکہ کوئی عمل کر سکے، کیونکہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی قسمت پہ راضی ہو جاتا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتے، اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتے۔ کسی نے غنی ہونا ہے تو وہ شکر کرے، لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرے گا اللہ فرماتے ہم اس کو زیادہ دیتے۔